تو اس کو منا سکتا تھا، لیکن آج کل وہ بے حد ڈسٹرب تھا۔ ساری رات وہ اسٹڈی میں گزار دیتا۔ آنکھیں نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے سرخ رہنے لگی تھیں۔ اس دن بھی وہ کچن میں کافی بنا رہا تھا جب رائما وہاں چلی آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ مزید بے حسی نہیں دکھا سکتی تھی، تبھی قریب چلی آئی۔ اتنی کافی کیوں پینا شروع کر دی ہے؟ اتنی کافی کیوں پینا شروع کر دی ہے؟ لائے میں بنا دیتی ہوں، ماتھے پر بل ڈالے وہ بولی تو وہ خوشگوار حیرت لیے پلٹا۔ شکریہ، یہ بس بن چکی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، اور کیا کروں، اس کے بغیر گزارا بہت مشکل ہے۔ آپ کو نشہ لگ چکا ہے اس کا؟ وہ تب گئی۔ ہاں، غم جہاں کے بھلانے کے لیے کچھ تو چاہیے نا۔ ڈرگس حرام ہے تو یہی صحیح۔ لہجہ عجیب یاسیس بھرا تھا۔ رحمہ کا دل ڈوب کر ابھرا۔ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ویسے ہی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ کیا تم سمجھتی ہو؟ وحاج کو خود بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کیا پوچھ گیا ہے۔ سمجھا اس کو جاتا ہے جو اس کو حق دے۔ آپ نے مجھے ایسا کوئی حق نہیں دیا، اور خود سے میں آپ کے معاملات میں دخل اندازی کروں گی نہیں۔ یہ ایک دفعہ پہلے کر کے تھپڑ کھا چکی ہوں۔ رائمہ کا لہجہ بھی کیا وہ نرمی سے اس کو دیکھتا رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آج کل تو بس ہر چیز سے فرار چاہیے۔ وہ گہری سنجیدگی سے کہتا پلٹ کر کافی مگ میں ڈالنے لگا۔ فرار تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، رائمہ ہولے سے بولی۔ میں نے کب کہا میں فرار ہو رہا ہوں؟ میں تو بس فرار چاہتا ہوں جو ملنا ناممکن ہے۔ ضروری تو نہیں نہ کہ ہماری ساری چاہتوں کے مطابق ہو۔ مگ اٹھا کر پلٹا اور رائمہ کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اندیشے تھے۔ یاد رکھنا، میں تم سے کبھی فرار نہیں چاہوں گا، مسکرا کر کہا۔ اور ہاں، کل صبح مجھے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، میری تیاری کر دینا۔ اس کو سوچوں میں الجھا چھوڑ کے وہ خود کافی لیے جا چکا تھا۔ رائمہ کو ایک دم ہی اضطراب نے گھیرا۔ وہ بے مقصد ہی سارے گھر کا چکر لگانے لگی، پھر بھی سکون نہ ملا تو اس نے کوئی کتاب پڑھنے کا سوچا جو وہ اکثر ہی بوریت ختم کرنے کے لیے پڑھنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ وہ کتاب لینے کے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو چکرا سی گئی۔ وحاج بھی کمرے سے نکل کر باہر کی طرف آ رہا تھا جب اس نے رائمہ کو اسٹڈی کے باہر دیکھا۔ اوہ شٹ! بے اختیار ماتھے پر ہاتھ گیا، لیکن اب افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ وہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اسٹڈی کا دروازہ کھلا، رائمہ بھौچکا ہی رہ گئی۔ آگے کا منظر امید کے خلاف تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے بے یقینی سے ہر چیز کو دیکھے گئی۔ وہ اسٹڈی روم کم اور کباڑ خانہ زیادہ لگ رہا تھا۔ رائمہ کو سمجھ نہ آئی وہ تباہی آخر کب ہوئی ہے۔ آج صبح ہی تو یہاں کی صفائی کروائی تھی۔ پھر پس وقت وحاج نے ہر چیز کو حشر نشر کر دیا اور وہ جان نہ سکی۔ رائمہ کو لگا تھا کہ کسی نے آخری کیل ٹھونکی ہو۔ یکلخت ہی اس کے اندر کی ساری ہمتیں ختم ہو گئی اور وہ اسٹڈی کاؤچ پر آ بیٹھی۔ آنکھوں سے آنسو نما ہونے لگے۔ ان حالات نے اس کو عجیب روتی دھوتی لڑکی بنا دیا تھا۔ یہ سب بھی نیا تو نہیں تھا، لیکن آنسو تھے کہ بس بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اس کو ہر چیز کا اختتام لگ رہا تھا۔ ہونٹوں سے سختی سے کچلتی وہ خود پہ قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سسکیاں باہر آتی جا رہی تھیں۔ آخر کب تک یہ تماشا لگا رہے گا؟ میں کب تک اس کی خاموشی برداشت کروں؟ مجھ سے اب یہ سب مزید نہیں ہوگا۔ اللہ، میں کیا کروں؟ آپ جانتے ہیں نہیں رہ سکتی اس کے بغیر۔ محبت کرتی ہوں اس سے، لیکن کیا کروں؟ ایسی بے رخی۔ وہ منہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دروازے پہ کھڑا وحاج مزید برداشت نہ کر سکا۔ ساری مصلحتیں، ساری بے اتنائی، وہ ساری بے اعتباری ایک طرف رکھتا وہ اس تک آیا اور پاؤں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے ہاتھوں کو رائمہ کے چہرے سے ہٹایا۔ رائمہ پلیز! وحاج کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ رائمہ نے ایک دم سے اس کے ہاتھوں کو جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیوں آئے ہیں یہاں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ بات کیوں کر رہے ہیں مجھ سے؟ وہ بے ربط سا بول رہی تھی۔ رائمہ میری بات تو سنو۔ وحاج نے نرمی سے اس کو سنبھالنا چاہا۔ نہیں سننی کوئی مجھے بات۔ اب مجھے اس طرح سے روتا دیکھ کر آپ کو خیال آ رہا ہے نا، تو مت کریں فکر۔ جیسے پہلے خاموش تھے اب بھی ویسے ہی رہیں، شاید آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے۔ تڑپ کر کہتی وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ وحاج کو سمجھ نہ آئی کہ اس طوفان پر کیسے بند باندھے۔ بازو سے کھینچ کر اس نے رائمہ کو اپنی مضبوط گرفت میں لیا تھا۔ بس چپ! وہ ایک ہاتھ سے اس کا سر تھپکنے لگا۔ رائمہ نے زور لگا کر خود کو آزاد کرانا چاہا، لیکن بے سود۔ لیٹ می ایکسپلین رائمہ پلیز۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اپنے سر کو اس سے تھوڑا فاصلے پر لے گئی اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑی۔ آپ مجھے جذباتی دباؤ میں نہیں لے سکتے۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ کو اپنی خاموشی مبارک ہو۔ مجھے الجھن ہو رہی ہے آپ کی غربت میں۔ وہ خود کو مسلسل چھڑانے کی کوشش میں تھی۔ اس کی آخری بات پہ وحاج کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور رائمہ فائدہ اٹھاتی اس کو پیچھے کرتی وہاں سے بھاگ آئی۔ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ اوپر شمالیہ کے استعمال میں آنے والے کمرے میں آ گئی۔ رائمہ میری بات سنو۔ وہ پیچھے آیا تھا لیکن وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔
وہاج کو بہت زیادہ کھٹکانے پہ بھی وہ نہ کھولا، یہاں تک کہ وہ خود ہی پیچھے ہو گیا۔ اس وقت اس کو ایک ساتھ اتنے مسائل تھے، وہ کسی بھی چیز سے فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ کل اسلام آباد میں موجود میٹنگ کا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کل کا سورج اس کے لیے کیا نئی آزمائش لانے والا ہے، لیکن اس سب میں سب سے بھاری سوچ ایک ہی تھی، وہ آرمی سے برطرف نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اس کو اس وقت اپنے ستارے گردش میں آئے لگے تھے۔ وہاج کی برداشت کی حد ہو چکی تھی، اس کو رائما سے پہلے ہی بات کر لینی چاہیے تھی اور اس کو اور تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا، پھر بے چینی حد سے سوا ہونے لگی۔ گہرا سانس بھرتا اس نے اپنے ذہن کو پہلے فریش کرنے کا سوچا اور موبائل نکالتا میسج ٹائپ کرتا وہ باہر کی جانب آیا۔ گاڑی نکالتا وہ گھر سے ہی نکل گیا۔ اوپر کمرے میں رائما نے گاڑی نکلنے کی آواز سنی تو کھڑکی پر آئی اور وہاج کو جاتا دیکھ کر اس نے زور سے پٹ مارا تھا۔ منیب اس کا وہ دوست تھا جو آرمی میں نہیں تھا، باقی اس کے تقریباً جتنے بھی قریبی دوست تھے سب آرمی میں ہی تھے، ایک دو ہی بس سویلینز تھے۔ وہاج کا حلقہ باب نہ ہی بہت بڑا تھا اور نہ ہی کوئی چھوٹا تھا۔ جس پروفیشن میں وہ تھا وہاں دوستیاں کرنی پڑتی تھی، کام کی طرف آپ کو اس سے بھی بات کرنی پڑتی جس سے دل نہیں چاہتا تھا، اور بہت قریبی دوست گنے چنے ہی تھے۔ ان میں سے ایک منیب بھی تھا، اور منیب ہی واحد شادی شدہ نہیں تھا اور اکیلے ایک شاندار سے فلیٹ میں رہ رہا تھا، اور جب اس کے فلیٹ میں آیا بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلتا رہا، اور منیب صوفے پہ بیٹھا اس کو چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پریشانی سے پریشان ہونے کے بجائے محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے تنگ آ کر اس کو کہا، پورے مجنون لگ رہے ہو اس وقت، تجھے نہیں پتہ یار مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، ہر بات سے واقف ہے۔ پھر بھی وہاج نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، اور اس کو قریب صوفے پہ دراز ہو گیا۔ شک وہ بیج ہے جس کو بڑی مشکل سے ختم کرنا پڑتا ہے، اور شک جو 17 سال سے آپ کے ساتھ ہو اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کے ساتھ ہی وہ پلتا رہا ہو اور اس کی جڑیں دور دور تک آپ کے جسم میں پھیل چکی ہوں، پھر ایسا لگتا ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے انسان کو اپنا آپ ختم کرنا پڑے گا۔ اسی طرح کا ایک بیج وہاج احمد کے دل میں پیدا ہونا شروع ہوا۔ جب وہ 10 سال کا تھا آہستہ آہستہ وہ شک مضبوط ہوتا چلا گیا، اور اتنے سالوں بعد جب وہ مکمل مرد ہے تو اس کے دل میں خواہش ہونے لگی کہ وہ اس شک کو باہر نکال دے، مگر کیسے؟ وہ اپنے شک کو اپنی دلیلوں کے ساتھ مضبوط کرتا آیا تھا۔ ہاں، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شک کرتا کس پہ تھا؟ عورت ذات پہ۔ 10 سال سے وہ عورت ذات پہ شک کرتا آ رہا تھا، ہر عورت کو ایک ہی نظر سے دیکھتا تھا، دھوکے باز، لالچی، بے وفا اور بے رحم۔ اور یہ تب سے تھا جب وہ چھوٹا سا تھا، ایک معصوم سا بچہ تھا، جب اس کی ماں باپ میں علیحدگی ہوئی تھی۔ احمد فاروق علی کی لیدر کمپنی تھی۔ یہ کمپنی انہیں اپنے باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ وہ اپنے خاندان کا ایک ہی چشم و چراغ تھے۔ احمد فاروق کی شادی اپنے باپ کے دوست مجیب الرحمان کی بیٹی سے ہوئی۔ یہ شادی ان کے ماں باپ کی پسند کی تھی، مگر ان کی پسند بھی شامل تھی۔ احمد فاروق علی کے لیے وہ دور عروج کا دور تھا۔ ان کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، مگر اس شادی میں ان کی بیوی کے بھائی خوش نہیں تھے۔ ان کے سالے آرمی میں تھے اور ان کے لیے ان کی بہن سونے کی چڑیا تھی، جو خوبصورتی میں، ناز و انداز میں سب سے آگے تھی۔ وہ اپنی بہن کی شادی بہت بڑے آرمی آفیسر سے کروانا چاہتے تھے۔ اس طرح ان کی پروموشن بہت آسان تھی۔ انہوں نے اپنے باپ کے آگے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر باپ اپنے بیٹوں کی ہوس جانتا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ نورین پہلے کھلے ہاتھ سے خرچ کرنے والی لڑکی تھی۔ اس نے باپ کے گھر میں بہت دولت دیکھی تھی، اور وہ بچپن سے لے کر جوانی تک بہت دولت سے کھیلتی آئی تھی۔ اس کے لیے مرد کوئی معنی نہیں رکھتے تھا، مرد جیسا بھی ہو، مگر امیر اور دولت مند ضرور ہو۔ اور باپ جس جگہ شادی کروا رہا تھا اس کے پاس سب کچھ تھا۔ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ وہ باطنی خوبصورتی بھی رکھتا تھا، اور دولت تو وہ اس کے آگے پیچھے بھاگتی تھی۔ نورین نے شادی کے بعد بہت عروج دیکھا تھا، ہر چیز بن مانگے مل جاتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے، بیٹی بڑی تھی جس کا نام شمائلہ تھا، اور اس سے 4 سال چھوٹا وہاج۔ ان دونوں کی پرورش شروع سے ہی بہت نازک انداز میں کی گئی تھی۔ بے شک نورین بہت سوشل تھی، مگر اس نے اپنے بچوں کا بہت خیال رکھا ہوا تھا۔ وہاج نورین سے بہت محبت کرتا تھا، جبکہ شمائلہ دادی کے پاس زیادہ رہتی تھی۔ وہاج زیادہ تر اپنی ماں کے پاس رہتا، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ آہستہ آہستہ عروج زوال کی طرف سفر کرنے لگا۔ احمد فاروق علی کی کمپنی میں کہیں گڑبڑ ہونے لگی۔ کچھ سال پہلے انہوں نے ایک شخص کے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اور وہ پارٹنر آستین کا سانپ نکلا۔ اس نے بہت چالاکی سے وہ شیئرز بھی اپنے نام کرا لیے جو کہ احمد فاروق کے اپنے ذاتی شیئرز تھے، اور جب انہیں پتہ چلا تو دیر ہو چکی تھی۔
گھر میں تنگی آنے لگی۔ فاروق علی کے والد یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے اور انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، اور پھر جو جمع پونجی وہ ان کے علاج پر لگ گئی۔ نورین کو پیسے خرچ کرنے کے لیے نہ ہونے کے برابر ملنے لگے۔ وہ اس تنگ خرچی سے زچ ہو گئی، اور ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں بیٹھے نورین کے تینوں بھائی وہ نورین سے ملنے گئے۔ نورین کو زیادہ رقم دینے لگے۔ نورین فطرتاً لالچی تھی، اس کو اپنے خرچوں کے لیے بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ وہ ایک ہفتے میں لاکھوں اڑا دیتی اور کوئی اس سے نہ پوچھتا۔ اب بھی اگر کوئی اور سلیش خاتون ہوتی تو جتنا اب بھی مل رہا تھا وہ بھی اس کو کم نہ لگتا، لیکن نورین کی بات اور تھی۔ وہ دن کے لاکھوں اڑانے والی اب احمد فاروق کے بار بار ٹوکنے پر زچ ہونے لگی۔ ان دنوں وحاج 7 سال کا تھا اور شمائلہ 11 سال کی تھی۔ وہ پہلے گھر سے اور پھر بچوں سے بھی لا تعلق ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ اور زیادہ دن بھائیوں کی طرف گزارنے لگی۔ گھر میں جہاں سسر بیمار تھے اور اس کو اپنے 2 بچے تھے، وہاں وقت دینے کی بجائے وہ لا تعلق بن گئی۔ احمد فاروق کی ماں کو شوہر کے ساتھ ساتھ پوتا پوتی اور اتنے بڑے گھر کو بھی دیکھنا پڑتا، لیکن وہ بہو کو کچھ کہہ کر گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ نورین پورے ماہ گھر نہ آئی، اور جب آئی تو آتے ہی نورین نے طلاق کا مطالبہ شروع کر دیا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس کو اپنے بچوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی۔ فاروق علی نے طلاق دینے سے صارف انکار کر دیا تو اس نے خلا کا کیس کرنے کی دھمکی دی، جس پر زیادہ غور نہیں کیا گیا۔ انہیں لگا وہ اپنی بیوی کو منا لیں گے۔ وہ اپنے باپ کے پاس رہتا تھا۔ ایک دن جب وہ اپنے ابا کے کمرے میں بیٹھا انہیں دوائی وغیرہ کا پوچھ رہا تھا، بچے اور اماں بیوی پاس تھے، تبھی ملازم ایک پارسل لے کر آیا۔ فاروق علی نے پارسل کھول کر دیکھا اور پھر وہ ایک سکتی کی سی کیفیت میں آ گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ بابا نے پوچھا۔ تو وہ کچھ دیر اپنے باپ کو دیکھتے رہے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی وہ کیا بتائیں اپنے ماں باپ کو، جن کی نگاہیں سوال کر رہی تھی۔ بتاؤ بچے کیا ہوا؟ بھی اماں بھی اس کو خاموشی پر پریشان ہوئی۔ کورٹ سے خلا کے کاغذات ہیں، نورین نے خلا کے لیے درخواست دی ہے، انہوں نے پشت لہجے میں کہا۔ کمرے میں موجود تمام لوگوں کو صاف سونگ گیا۔ پھر فاروق علی تیزی سے اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ بھی اماں بھی پیچھے کی طرف لپکی کہ غصے میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لیں، مگر انہی کو کون روک سکتا ہے۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے۔ سامنے صوفے پر بیٹھی نورین کسی سے فون پہ ہوئے گفتگو تھی۔ آج اتفاق سے ہی وہ گھر تھی، مگر فاروق کو اندر داخل ہوتا دیکھ کر فون بند کر دیا اور کھڑی ہو گئی۔ فاروق صاحب آگے بڑھے اور پارسل ان کے منہ کی طرف اچھالا تھا۔ نورین سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا ہوگا۔ اگر اتنا ہی شوق تھا طلاق کا تو مجھ سے زبردستی لے لیتی، مگر مجھے کچہریوں میں تو نہ گھسیٹتی۔ فاروق احمد غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ جو صحیح لگا میں نے کیا، نورین نے اکڑ کر جواب دیا۔ نہیں فاروق، تمہیں غلطی لگی ہوگی یا نورین سے غلطی ہو گئی ہوگی، بیٹھ کے سکون سے معاملہ سلجھاتے ہیں۔ بچے بھی اماں نے ان دونوں کے بیچ میں مداخلت کی تھی۔ بھی اماں خدا کے لیے ہمارے بیچ مت آئے ورنہ میں کچھ غلط کر جاؤں گی، آج یہ معاملہ طے ہو ہی جائے۔ نورین کے اکڑ میں اضافہ ہوا تھا اور آواز بھی بلند تھی۔ فاروق صاحب سے اپنی ماں کی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی، تمہیں طلاق چاہیے؟ انہوں نے گونجدار آواز میں پوچھا۔ بالکل۔ نورین نے اکڑ میں بالکل کمی نہیں آئی۔ سوچ لو تمہیں طلاق کے بعد بچوں سے ملنے بھی نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے آخری بار حربہ آزمایا۔ اپنے بچے اپنے پاس رکھنا، کوئی نہیں آئے گا ملنے۔ نورین نے ایک نظر دروازے پہ کھڑے وحاج اور شمائلہ کو دیکھا اور نحوت سے کہا۔ اس کی روتی بیٹی اور سہمے بیٹے پہ بالکل ترس نہ آیا، وہ بھائیوں کی باتوں میں پوری طرح آئی لگ رہی تھی۔ ایسے مت کرو نورین، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم تو بہت اچھی ماں اور بیٹی ہو، بیوی اور بیٹی ہو، کس کی نظر لگ گئی ہے تمہیں؟ بھی اماں نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنے آنسوؤں سے مت روکیں پلیز، میں فیصلہ کر چکی ہوں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ نورین نے ہٹ دھرمی عروج پر تھی۔ کیا فاروق کی کوئی بات بری لگی یا اس سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں اس کو سمجھاؤں گی۔ دیکھو بیٹا، تمہارے 2 بچے ہیں، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ بھی اماں ایک بار پھر منت کر رہی تھی۔ پلیز مجھے ایموشنل بلیک میل مت کریں۔ نورین نے نحوت سے ہاتھ جوڑے اور پھر فاروق کو دیکھا۔ خاموشی سے کھڑے فاروق صاحب غصے سے بھر رہے تھے اور بچے سہم رہے تھے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بس جاؤ، میں نے تمہیں طلاق دی۔ فاروق صاحب نے سارے رشتے توڑ دیے۔ بھی اماں نے کھڑے کھڑے دیوار کا سہارا لیا تھا۔ دروازے پہ کھڑے بچوں کو پتہ ہی نہیں چلا ان کی دنیا میں کیا زلزلہ آ گیا ہے۔ یہ سانحہ اتنا بڑا تھا کہ ہر کوئی ساکت اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ وہاں سنبھلنے نہ سنبھلتا تھا تو دادی اس کو اپنی بہن کی طرف لے گئیں۔ وہاں کافی بچے تھے، یقیناً وہ وہاں جا کر بہل جاتا، اور ایسا ہی ہوا۔ بچے بہل تو گیا، لیکن اس کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا۔ اس دن کافی دنوں بعد شمائلہ کو اس کے اپنے ساتھ اسکول لے کر آئی تھی، لیکن بریک کے بعد ہی احمد فاروق کے چچا زاد بھائی لینے آ گئے۔ گھر پہنچے تو ایک صف ماتم بچھی تھی۔ فاروق علی کے والد بیٹے کا دکھ برداشت نہیں کر سکے اور اس حادثے کے 2 ہفتے بعد ہی دوسرے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پہلے ماں اور پھر دادا جان دونوں ہی
بچوں کو زندگی سے چلے گئے تھے، اور یہ ان دونوں کے لیے ایک دھچکا ہی تھا۔ اس چیز نے وہاج احمد کے ذہن پر بے حد اثر کیا تھا۔ ہر کوئی اس کو چھوڑ جاتا ہے والی سوچ زور پکڑنے لگی۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ آہستہ آہستہ سب کچھ روٹین پہ آنے لگا۔ فاروق علی اپنی فیکٹری میں مصروف ہو گئے اور بی جان بچوں میں۔ شمیلہ پہلے ہی ان سے اٹیچ تھی، اب وہاج بھی ان کے قریب آ گیا، لیکن ماں کی غیر موجودگی میں جو خلا اس کے اندر آیا تھا وہ زندگی بھر ساتھ رہنے والا تھا۔ فاروق صاحب شروع سے ہی وہاج کو آرمی میں بھیجنا چاہتے تھے۔ جب وہاج 8ویں میں آیا تو انہوں نے اس کو کریڈٹ کالج جہلم میں بھیج دیا۔ وہ بچہ بہت سینسیبل تھا اور اس نے کریڈٹ کی صلاحیتیں بھی تھیں۔ جلد ہی وہ اپنے آرمی ٹیچر کی نظروں میں آ گیا۔ ان دنوں شمیلہ BSc کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جب بھی چھٹیوں پہ آتا زیادہ تر وقت اپنے باپ کے ساتھ گزارتا۔ اس کا ذہن سوالوں کی آماجگاہ تھی۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، وہ کیوں گئیں، کیسے گئیں۔ وہاج کو اپنی ماں سے بہت پیار رہا تھا۔ وہ ہفتوں ان کے لیے بے چین رہتا، ان کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ماں اتنی جلدی تو بھلائی نہیں جاتی، چاہے جیسی بھی ہو۔ پاپا ماما ہمیں چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ وہاج نے اپنے پسندیدہ سوال کیا تھا۔ وہ میٹرک کے امتحانات سے فارغ ہوا تھا اور چھٹیوں پہ گھر آیا ہوا تھا۔ فاروق صاحب جانتے تھے وہاج اب سمجھدار ہو چکا ہے، اس کو حقیقت بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر یہ ان کی بھول تھی۔ انہوں نے وہاج کی ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ کچھ واقعات اس کے ذہن میں بھی موجود تھے اور پھر ان کی بتائی حقیقتیں اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ گئیں۔ کوئی عورت اپنی اولاد کو صرف پیسوں کے لیے چھوڑ گئی، لیکن ہوتے ہیں کچھ لوگ جنہیں اپنی ذات سے آگے کچھ پیارا نہیں ہوتا، جو ہر چیز میں خود کو سکون آگے رکھتے ہیں، جنہیں اپنی ذات سے جڑے رشتوں کے بجائے اپنے مشغلے زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ نورین بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوتی تھی جو خود پسند تھی۔ وہاج کی ساری حقیقتیں بتاتے ہوئے احمد فاروق ایک بار پھر ان ساری اذیتوں سے گزرے تھے۔ فاروق صاحب بھی اس تلخ حقیقت کی وجہ سے تلخ ترین ہو چکے تھے۔ وہ وقت وہاج پہ بہت بھاری تھا، اس کے لیے سب کچھ ایک دم سے راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا۔ ذہنی اذیت ایسی تھی کہ پہروں کمرے میں پڑا رہتا اور کسی چیز کا ہوش نہ ہوتی۔ دادی اور شمالہ کو اس کی حالت دیکھ دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے، اور وہ تھا کہ کسی سے کچھ سننے کی تیار ہی نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے ماں کے لیے شدید نفرت محسوس کی تھی، اور اس نفرت نے اس کو پاگل کر دیا تھا۔ بدگمانی اور بے اعتباری کا ایسا بیج بویا گیا تھا کہ اس کے بس چلتا تو وہ پوری دنیا کو آگ لگا دیتا۔ شمائلہ کمرے میں آ کر ٹھٹکی تھی۔ کمرہ بے ترتیب تھا، ہر طرف کچھ نہ کچھ گرا پڑا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے پورے کمرے کا حشر کر دیا تھا۔ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ ہمارا کیا قصور ہے وہاج؟ جب سے چھٹیوں سے آپ پہ آئے ہو اسی طرح ہو تو مجھے اور دادی کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ شمائلہ نے روحان سی آواز میں کہا۔ ایک ہی تو بھائی تھا اس کا، یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی؟ وہ منہ کے بل لیٹتا رہا۔ شمائلہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے رہی۔ میں ایک لڑکی ہو کر اس حقیقت کو قبول کر سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ تم تو ایک مرد ہو، مضبوط ہو، بہادر ہو، اور پھر میں تمہیں اس حالات میں نہیں دیکھ سکتی۔ شمائلہ کے آنسو بہہ نکلے، تبھی وہاج اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کی سرخ آنگارہ آنکھیں دیکھ کر شمائلہ کا دل دہل گیا تھا۔ یہ میرے ضبط کی انتہا کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں، کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا جنہوں نے ہماری خوشیاں چھینی ہیں۔ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ میرا ایک ہی بھائی ہے اور میں اس کو کبھی کھونا نہیں چاہوں گی۔ تمہیں میری قسم ہے وہاج کہ اگر تم نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا۔ شمائلہ بھائی کے لیے جذباتی سی ہو گئی اور وہاج بہن کو دیکھتا رہا۔ دونوں ایک ساتھ اپنے ساتھ ہوئے اس حادثے کو لے کر پہلی بار سامنے آئے تھے۔ دونوں نے پہلی بار مل کر اس عظیم خسارے پر آنسو بہائے تھے۔ ہر انسان اپنی آزمائش سے گزرتا ہے، بالکل اسی طرح ہر انسان اپنا امتحان دے رہا ہوتا ہے۔ سہنے والے کے لیے آزمائش ہے تو دکھ اور غلطیوں کے حساب دینے والے کے لیے امتحان۔ ہر کوئی اس دوڑ میں آگے پیچھے ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی معاملے میں الجھا ہوا ملے گا۔ بس آزمائش میں مبتلا انسان اپنے صبر کے بدلے سرخرو ہو جاتا ہے تو آزمائش میں ڈالنے والا اپنے نفس کے ذریعے اپنے امتحان طویل کروا لیتا ہے۔ آزمائش اور امتحان دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن آزمائش کسی کو پہلے سے بہتر بنانے، سرخرو کرنے کے لیے آتی ہے، تو امتحان میں انسان اپنی ہی غفلتوں اور غلطیوں کی وجہ سے پڑ جاتا ہے۔ اللہ کسی بھی انسان سے غافل نہیں ہے، بس اس کے ہر کسی کے مختلف دائرے دیے ہوئے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون صابر ہے اور کون نفس پرست۔ اور بے شک اللہ صبر کرنے کے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگ فاروق احمد جیسے ہوتے ہیں جن پر آزمائش آتی ہے تو صبر کر جاتے ہیں، کچھ لوگ نورین جیسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ رائمہ جیسے ہوتے ہیں اللہ کی رضا میں راضی جس حال میں وہ رکھے، اور کچھ لوگ وہاج جیسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے فیصلوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔
جو بیچ کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی صبر کر لیا تو کبھی شکوہ، کبھی مرنے مارنے پر آ گئے تو کبھی خود ہی الجھ گئے۔ زندگی میں اصل میں زندگی ایسے لوگوں کی مشکل ہوتی ہے۔ اصل رہنمائی ایسے لوگوں کی ہونی چاہیے۔ اصل کنسولنگ ان لوگوں کی چاہیے ہوتی ہے جن کی زندگی دوسروں کے دیے زخموں پر مرہم لگاتے دوسروں کی سنائی باتوں کو انسنا کرتے ہی گزر جاتی ہے۔ اس لیے دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ جو اللہ ہے، وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس رب سے جڑ جاؤ۔ ان بیچ کے لوگوں کو خاص طور پر اللہ کی طرف جانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بتانے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی جنگ لڑ رہا ہے۔ سکون اور پرامن زندگی کا وعدہ تو قرآن میں بھی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں تو مختلف چیزوں سے آزمائے جانے کا ذکر ہے، امتحان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جزا و سزا کا ذکر ہے، اور پھر دیتا ہے قرآن پاک مومنوں کو توکل کرنے کی خوشخبری، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ آگہی کا عذاب ہی اس عذاب میں وحاج مبتلا ہوا تھا۔ وہ اکثر بدل گیا تھا۔ کریڈٹ کالج واپس جا کر بھی اس میں سنجیدگی کا عنصر بڑھتا رہا۔ چپ اور اگر غصہ آ جاتا تو بات ہاتھا پائی تک چلی جاتی۔ اس کے دوست پریشان رہنے لگے، باقی لڑکے اس سے دور بھاگنے لگے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فرسٹ ایئر کا رزلٹ آیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح وحاج احمد ٹاپر نہیں تھا، وہ تیسرے نمبر پر آیا تھا۔ جس طرح وہ لوگ تقسیم انعامات کی تقریب سے واپس آئے تھے، تب ایک لڑکے ماجد نے بڑے عجیب انداز میں وحاج کو روکا تھا۔ وحاج مبارک ہو یار، واحد اسٹوڈنٹ ہو جس کو اس کے باپ سے انعام ملا ہے۔ اس کا لہجہ انسلٹنگ تھا۔ وحاج نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا۔ حیران کیوں ہو رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ تمہیں نہیں پتا کہ میجر انجم ملک کون ہے؟ اب کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ نہیں، مجھے نہیں پتا، تم بتا دو۔ وحاج اس کی طرف سیدھا ہو کر بولا، ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ عجیب بات ہے، تمہیں اپنی ماں کے دوسرے شوہر کا نہیں پتا؟ میں مان ہی نہیں سکتا۔ وہ لڑکا حیران ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگا، لیکن وحاج کو اس کے تاثرات سے دلچسپی کہاں تھی۔ اس کا دماغ تو بس اپنی ماں پہ ہی اٹکا ہوا تھا۔ سفید چہرہ پڑ گیا تھا۔ کیا تمہیں واقعی نہیں پتا؟ اس کے تاثرات نے ماجد کو اب واقعی حیران کیا تھا۔ میرے بھائی میجر انجم کے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تم ان کے سوتیلے بیٹے ہو۔ مجھے لگا تمہیں پتا ہوگا۔ اب کی بار وہ کھسیانا سا ہو گیا۔ چلو وحاج چھوڑو اس کی باتیں کہ ارسلان وحاج کو اس کا دوست اس کو زبردستی کھینچ کر لے جانے لگا۔ وحاج کسی لاش کی طرح اس کے ساتھ چل دیا۔ اس کے اندر آندھیاں چل رہی تھیں، ایک کے بعد ایک سوال دماغ میں پلنے لگا تھا۔ اب یہ بات سب کو پتہ چل جائے گی۔ میجر انجم مجھے جانتے ہیں، تبھی تو اسپیشل اپریشیٹ کیا۔ کیا میری ماں کو پتہ ہے کہ میں یہاں ہوں؟ کیا وہ آج کی تقریب میں تھی؟ کیا لوگ اب میرا مذاق اڑائیں گے؟ میرے باپ کے ہوتے ہوئے بھی میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ وہ جوان ہوتا بچہ اب زندگی کی بدترین فیز سے گزرنے لگا۔ کمرے میں آ کر اس نے خود کو بند کر لیا، اور 10 منٹ بعد کمرے سے توڑ پھوڑ کی آواز آنے لگی۔ وہ وحاج احمد کی زندگی کی پہلی تباہی تھی۔ دوستوں نے انچارج کو بلا کر دروازہ کھولا تو وہ کمرے کے بیچوں بیچ سر ہاتھ میں دیے بیٹھا تھا۔ وحاج کو وارننگ دے کر چھوڑ دیا گیا کہ وہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ اور بہترین کیڈٹ تھا، جو سنجیدہ اور سوبر مشہور تھا، لیکن لڑکوں کی نظروں میں مشکوک ہو گیا۔ ماجد کے بعد میں وحاج سے بات کرنی چاہیے، لیکن وحاج کے لیے شاید ہر وہ شخص ممنوع ہو گیا تھا جس کا کسی بھی طرح اس کی ماں سے تعلق تھا۔ اس دن کے بعد وحاج نے ماجد کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ لیکن وہ خود بدلتا چلا گیا۔ عورتوں کے نام پر اس کا دماغ بس زہر اگلتا تھا۔ کچھ ایک دو مناظر نے اس کی عورت ذات سے بالکل ہی متفکر کر دیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب FSC پارٹ 2 کے امتحانات ہونے والے تھے۔ وحاج اور اس کے چند دوست کوریڈور میں ٹیسٹ دے کر فارغ کھڑے باتیں کر رہے تھے جب سامنے سے مس فروا آتی دکھائی دی۔ مس فروا آج کل کالج کی فیورٹ نیوز تھی۔ وہ دیکھو مس فروا آ رہی ہیں، ایک دوست نے متوجہ کیا۔ دوسری شادی کے بعد کچھ زیادہ حسین نہیں ہو گئی؟ عامر اپنی مخصوص بے باک انداز میں بولا۔ سب کا قہقہ مشترکہ تھا۔ فروا تب تک رزید آ چکی تھی، لیکن پاس سے گزرتے وحاج کے الفاظ اس کے کانوں میں پڑ چکے تھے۔ وہ جو کہہ رہا تھا، ایسی عورتوں کو عیاشیاں ہی تو چاہیے، انہیں عیاشیوں کی وجہ سے ہی تو ایک کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ وحاج کا لہجہ طنز میں ڈوبا ہوا تھا۔ فروا سرخ چہرہ لیے پلٹی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ سوری میم، بکواس نہیں حقیقت۔ وہ ذرا شرمندہ نہیں لگا فروا کو۔ تم جانتے ہو وحاج کہ تم کتنی بڑی بات کر رہے ہو؟ میں تمہیں کالج سے باہر کروا دوں گی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ تھپڑ سے اس کا منہ لال کر دے۔ میں آپ کی دھمکی سے ڈرتا نہیں ہوں، میرے پاس پروفز ہیں کہ اس کالج میں کون کتنی پارسا ہے اور کون کتنی عیاش۔ اس کے الفاظوں نے فروا کو سناٹوں میں اتارا تھا۔
اس کی کہانی الگ تھی۔ اس کا پہلا شوہر اس کو مارتا تھا، تنگ آ کر وہ اس سے الگ ہو گئی، لیکن وہ لڑکا سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر چکا تھا۔ فروا کچھ بھی کہے بغیر پلٹ گئی، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وحاج احمد کی زیرک نظروں میں آسانی سے آ گئے تھے۔ وہ مضطرب ہوا تھا اور اگلے دن کالج کے بعد اس کو پرنسپل آفس میں طلب کیا گیا تھا۔ حیران سے شاہ زین اور ارسلان کو اپنا بیگ پکڑواتا وہ خود کو سیٹ کرتا آفس کی طرف آیا، لیکن اندر جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سامنے ہی بابا کھڑے تھے اور ساتھ ہی ان کا بلاک کا کوآرڈینیٹر تھا جو بابا کو کچھ بتا رہا تھا، لیکن وہاں کے آنے پہ وہ چپ کر گیا۔ السلام علیکم بابا۔ السلام علیکم سر، دونوں کو سرور کرتا ہوا ہاتھ پیچھے باندھے اور سینہ چوڑا کیے کھڑا ہو گیا۔ آرمی والوں کا مخصوص انداز جس کی تیاری کیڈٹس کو بھی کرائی جاتی تھی۔ وعلیکم السلام جینٹل مین، گو اینڈ پیک یور لگیج، یو آر گوئنگ۔ سنجیدہ انداز، سوری سر بٹ آئی ہیو ایگزامس۔ وہاں چونکا تھا۔ دس از آرڈرز بیکاز یو آر good student, so we are going to your last warning. Now go and obey. بے لچک انداز، وہاں نے ایک نظر باپ کو دیکھا اور سلوٹ مارتا سامان لینے پلٹ گیا۔ واپسی پر احمد فاروق کی طرف سے نہ کوئی سوال آیا تھا نہ کوئی اور بات، وہ بس خاموش تھا۔ وہاں نے گھر والوں کا حال دریافت کیا تو محض چند الفاظ میں جواب دے کر خاموشی ساتھ لی۔ یہی خاموشی گھر جا کر بھی برقرار رہی۔ دادی اور شمائلہ کے لیے یہ آمد اچانک تھی اور وہ دونوں خوش تھی، لیکن شمائلہ باپ کی خاموشی محسوس کر کے ان کے پاس چلی گئی، اور تب اس پہ بھی وحاج احمد کی حرکتوں کا انکشاف ہوا تھا۔ 3 دن تک ہر طرف سے خاموشی رہی۔ وحاج کے لیے سب خاموشی اب بوجھ بنتی جا رہی تھی، خود سے سوال کرنے کی ہمت نہیں تھی، باقی سب سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھے۔ آخرکار 3 دن بعد شمائلہ کا صبر جواب دے گیا تو وہ شام کے وقت وحاج کے کمرے میں چلی آئی۔ پردے ہٹے ہوئے تھے اور کمرے کی ساری بتیاں جلائے پڑھنے میں مصروف تھا۔ کیا تمہیں احساس ہے تمہاری حرکتیں بابا کو کس اذیت میں ڈالے ہوئے ہیں؟ وحاج نے اپنی بہن کا چہرہ دیکھا۔ میں شرمندہ ہوں، وہ دھیمے سے بولا۔ یہ تمہاری تربیت نہیں تھی۔ شمائلہ دکھی تھی۔ تم جانتے ہو مسز فروا نے اپنے پہلے شوہر کو کیوں چھوڑا؟ آہستگی سے پوچھا۔ وحاج نے نظریں چرائیں۔ ان کا پہلا شوہر ان کو مارتا پیٹتا تھا تو انہوں نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے بتاؤ کیا انہوں نے غلط کیا؟ سوال کڑا تھا۔ لیکن کیفے والی آنٹی پھر کیوں مالی پاپا سے فری ہوتی ہیں؟ وہ نادم ضرور تھا لیکن اپنی باتوں سے مکرا نہیں تھا۔ ہر انسان کو ایک ہی پیراہے میں مت جج کرو اور دوسروں کو جج کر کے ان پہ باتیں کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ گناہ کرنے والے کے بجائے گناہوں سے نفرت کرنی چاہیے؟ شمائلہ نرمی اور سختی کے ملے جلے انداز میں سمجھاتی رہی۔ تمہاری وجہ سے بابا بہت پریشان ہے وحاج، ان کی شوگر 3 دن سے ہائی ہے۔ کیوں تم ہمیں سکون لینے نہیں دے رہے؟ کیا ضروری کہ ہر ہفتے تمہاری شکایتوں کے لیے اس گھر آئے؟ اب کی وہ روحانسی ہوئی کہہ رہی تھی، جاؤ بابا سے معافی مانگو جا کر اور وعدہ کرو کہ آج کے بعد کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ وہاں سر ہلاتا اٹھ گیا۔ جس وقت وہ اسٹڈی میں داخل ہوا بابا مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد کرسی پر بیٹھے ہی تھے۔ باہر کا اندھیرا اندر کی روشنیوں میں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ان کے پاس آ ٹھہرا اور بابا خاموشی سے تسبیح گھماتے رہے۔ وہاں زمین پر 2 زانوں ہو کر بیٹھا اور اپنا سر بابا کی گود میں رکھ دیا۔ اس کے پاس کہنے میں کچھ نہیں تھا لیکن بہانے کو بہت سے آنسو ضرور تھے۔ بہت دیر وہ یوں ہی روتا رہا، ہچکیوں کی زد میں آیا۔ وہ نوجوان لڑکا قابل رحم لگ رہا تھا۔ بہت دیر بعد بابا کا ہاتھ اس کے بالوں میں آ ٹھہرا۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو وحاج، اور میں تمہیں ضائع ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھ لیتے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور یہ سب ایسے ہی ہونا تھا؟ کیوں تم نے خود پہ بیچارگی والا خول ڈال رکھا ہے؟ زندگی میں بہت سے لوگوں کے والدین مر بھی جاتے ہیں اور تم سے زیادہ قابل رحم ہوتے ہیں، تو کیا وہ ہر ایک سے اپنی محرومی کا بدلہ لینے لگ جائیں؟ بابا کی آواز میں لرزش تھی۔ وحاج نے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری بابا، میں اپنے اندر کے زہر کم ہی نہیں کر رہا۔ مجھے یہ بات انگارے پہ لے جاتی ہے کہ میری ماں وہاں ہمیں صرف دولت کی لالچ میں چھوڑ گئی ہے۔ مجھے اس رشتے سے ہی نفرت ہونے لگی ہے، مجھے عورت ذات سے ہی چڑ ہو گئی ہے۔ میرا بس نہیں چلتا، ورنہ میں ہر اس عورت کو جو برائی اور نفس پرستی میں ملوث ہے اس کو ایکسپوز کر دوں۔ میں نے اپنے ارد گرد یہ سب اتنا دیکھ لیا ہے بابا کہ میرا سچائی سے، خلوص سے، وفا سے، رشتوں سے، ہر اس احساس سے جو کسی رشتے سے جڑے، ہر چیز سے یقین اٹھ گیا ہے۔ مجھے ہر کوئی ایک جیسا لگتا ہے، میں ہر کسی کو جیسا دیکھ رہا ہوں بابا۔ یہ سب سوچیں مجھے جلا رہی ہیں بابا، اور میرے بس میں کچھ نہیں ہے۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ وہ لڑکا اپنی الجھنیں نکالنا چاہ رہا تھا، وہ جانے بغیر کہ وہ اپنے باپ کو دوہری اذیت میں ڈال رہا ہے۔
کتنی عجیب بات ہے نا، کتنا ریشم جیسا احساس ہے یہ، جب کوئی الجھا شخص کسی اپنے کے سامنے اپنے دکھ درد کہتا ہے تو وہ اپنی الجھنوں سے تو شاید کچھ دیر کو نکل آئے، لیکن سامنے والے کو بے چینیوں ڈال دیتا ہے۔ دونوں کے دل میں ایک جیسی تکلیف اٹھنے لگتی ہے۔ سننے والا اپنے پیارے کو اذیت سے نکالنے کی خاطر نہ جانے خود کتنی بار دل کے درد سے گزرتا ہے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش ضرور کرتا ہے کہ کسی طرح وہ شخص اس اذیت سے نکل آئے۔ اللہ ایسے پیاروں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ کسی انسان کو اس کے غموں سے نکالنا اتنا بڑا کام ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ کسی کے دل کی دوا بننا ایک ایسا دل موہ لینے والا جذبہ ہے۔ فاروق احمد اپنے بیٹے کی الجھنوں کو سمجھ گئے تھے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے ذہن میں پورا خاکہ بنا لیا تھا کہ کیسے انہوں نے وحاج احمد کو اس آگ سے نکالنا ہے۔ وہ صبح اس کو نماز کے لیے اٹھاتے اور مسجد لے جاتے، وہاں سے واک پہ، اور سارا دن اور اس سارے وقت میں وہ اس کو امت المومنین کے بارے میں بتاتے، ان کی مثالیں دے کر اس کے واقعات سنا کے اس کے ذہن کو انتشار سے نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی سمجھایا جاتا کہ عورت کی عزت کرنا ایک مرد کے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ عورت کے گناہ کا بدلہ ہر ایک سے نہیں لینے لگ جاتے۔ عورت کے جو روح ہمارے دین نے دیے ہیں تو وہ دیکھو نا، بہن ہے تو ہمراز، بیٹی ہے تو رحمت، ماں ہے تو جنت، اور بیوی ہے تو سکون۔ اس دنیا کے بنائے معیاروں کو بھول جاؤ، بس یہ دیکھو کہ اللہ نے اس کو کیا کیا مقام دیے ہیں۔ عورت کی عزت کرنا ہمیں ہمارے قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ بھی سکھاتی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ بابا آپ جیسے مجھے سمجھا رہے ہیں ویسے ہی ماما کو بھی سمجھاتے نا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا، کبھی کبھی وہ ان باتوں سے چڑ بھی جاتا تھا۔ بیٹا ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کوئی نصیحت سمجھ لے، جیسے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ میری باتیں، میرا سمجھانا تم پہ اثر نہیں کرتا، میں بس بولے جاتا ہوں اور تم بے دھیانی سے سنتے جاتے ہو۔ وہ اس کی چوری پکڑ لیتے تھے، وہاج کے سیانہ سا ہو گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ جب بچوں کی پرورش کی جاتی ہے تو پھر ایک بات کو کئی زاویوں سے سمجھانا پڑتا ہے۔ ہر پہلو میں کوئی حقیقت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی منظر پر ذہن کے دریچوں سے جھانک کے اکثر سرخرو کر جاتی ہے۔ بچوں کو اچھے برے کی تمیز، روزمرہ کے کاموں کی اصلاح اور دین پہ ترغیب دیتے رہنا چاہیے، چاہے وہ جتنا مرضی ضد ہو۔ ہمیں اپنا کام نرمی سے کرتے رہنا چاہیے تاکہ اپنے اصل اور ارد گرد ہو بھی جائیں تو اصل سے اگر دور ہو بھی جائیں تو ان کے شعور میں سب موجود ہو۔ ان کا خمیر جب ایسی باتوں سے اٹھے گا تو وہ سکون کی خاطر اپنے اصل کی طرف ضرور آئیں گے۔ جب روح کی غذا اچھی ہوتی باتیں ہو جائیں تو پھر انسان جتنی مرضی روح گردانی کر لے، روح اپنے اصل کی طرف، اپنی جڑوں کی طرف لوٹ ہی آتی ہے۔ وحاج کا رویہ محسوس کرتے ہوئے بھی فاروق احمد پیچھے نہیں ہوئے تھے۔ اس کی ایک تواتر سے برین واشنگ جاری تھی۔ کالج سے مزید ایک ہفتے کی چھٹی لے لی گئی تھی، اور بابا کے ساتھ ساتھ گھر کی دونوں خواتین بھی اس کو سمجھانے اور پرسکون کرنے میں پیش تھیں۔ وحاج پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اندر کی حبس جیسے کم ہوئی تھی، لیکن یہ حبس ایک دم سے تب بھری جب اتوار والے دن وحاج نے گارڈ کی بیٹی کو گھر کے باہر کسی سے گپے لگاتے دیکھا۔ وہ 12 سال کی بچی تھی، لیکن وحاج کے لیے وہ بس ایک عورت تھی جو کسی بھی عمر میں بس ڈس سکتی تھی۔ اس نے گارڈ کی بیٹی کو بازو سے پکڑ کر پورچ میں درمیان میں لا کر پٹخا، دادی شمائلہ، گارڈ کی بیوی جو گھر کے کام بھی کرتی تھی، سب اکٹھے ہو چکے تھے، اور وحاج غصے میں بول رہا تھا، اس کی عمر دیکھے، اس کے کام دیکھے، لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، کیا باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہے تجھے؟ وحاج کے الفاظ اس بچی کے لیے ہی کیا سب کے لیے ناقابل یقین تھے۔ وہ تو سسک رہی تھی، بولنے کے قابل تو رہی نہیں تھی۔ وحاج فاروق احمد اسٹڈی سے باہر آ کر دھاڑے تھے۔ گارڈ کی بیوی بھی رو رہی تھی، اور گارڈ خود نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا۔ اندر دفع ہو شمائلہ بیٹی، کلثوم کو لے کر اندر جاؤ، اس کو میں دیکھ لیتا ہوں۔ فکر کی بات نہیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے خود کو سنبھالا، ورنہ وہ کانپ اٹھے تھے۔ ان کی اپنی بھی بیٹی تھی، اور ملازموں کی بچوں کو تو وہ سب کبھی کوئی کام بھی نہیں بتاتے تھے، بلکہ وہ سب ان کے ماں باپ سے زیادہ ان کا خیال رکھتے تھے۔ پھر وحاج کی حرکتوں نے انہیں آگ لگا دی تھی۔ فاروق احمد کمرے میں آئے تو وحاج وہاں ٹہل رہا تھا۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑے ہوئے، آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں۔ وحاج کی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ فاروق احمد کا تھپڑ اس کو اپنی ساری غلطیاں سمجھا گیا تھا۔ اگر میری سکھائی باتوں پہ عمل نہیں کرنا، ان کو بھول جانا ہے تو پھر تو مجھے بھی بھول جانا۔ وحاج الفاظ انتہائی کڑے تھے۔ وحاج تڑپ اٹھا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی تحقیق کیے بغیر کسی پر جھوٹا بہتان نہ لگانا۔ آنکھیں دے کر سب سچ نہیں ہوتا، اور کلثوم کو میں نے بھیجا تھا ساتھ والے عامر سے کہہ دے کہ صبح آفس آئے۔ وحاج کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ تمہارے اپنے گھر میں بھی بہن ہے، آج تم نے کسی کی بہن بیٹی پر جھوٹی بے بنیاد انگلی اٹھائی ہے، کل کو کوئی تمہاری بہن پہ، تمہاری بیٹی پہ، تمہاری بیوی پہ انگلی اٹھائے گا تو کیا کرو گے؟ وحاج احمد، کیا تم نے کبھی مکافات کا نام سنا ہے؟
ایک عورت کے ڈسنے پہ تم ساری عورتوں پہ شک نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بنائی مخلوق کو جج کرنے والے تم کون ہوتے ہو؟ خود تو پورے دن کی تمہاری 5 نمازیں بھی پوری نہیں ہوتی اور چلے ہو دوسروں کے اعمال کو جج کرنے۔ مجھے یہ بتاؤ تم کون ہوتے ہو دوسروں کا حساب لینے والے؟ کیا اللہ کے سامنے اپنے اس فعل کا حساب دے سکتے ہو؟ جانتے ہو نا ہے کسی پہ جھوٹی بات باندھنا، بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا دے پاؤ گے اللہ کو جواب؟ ہاں، وہاں بھی یہ کہو گے کہ میری ماں اپنی مرضی کی زندگی جینے چلی گئی تھی تو میں سب سے بدلے لے رہا ہوں۔ تمہیں اپنی ماں سے بھی بدلہ لینے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کی زندگی، اس کی زندگی، اس کی چوائسیز، لیکن میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا اگر مجھے آج کے بعد تمہاری ایسی کوئی شکایت ملی۔ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، تم سے زیادہ مجھے اپنی بیٹی کے نصیب کی فکر ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے دماغ کی خناس کی وجہ سے وہ متاثر ہو۔ اور یہ بات میں آخری بار بتا رہا ہوں، آخری بار۔ اگلی انگلی اٹھا کر تنبیہ کیا گیا۔ میں تمہیں آرمی میں دیکھنا چاہتا ہوں، جہاں تمہارے جیسی کوئی اوقات نہیں، جنہیں اپنے اوپر قابو ہی نہیں نہ ہو، وہ آرمی میں کہیں دور دور تک نہیں ہے، لیکن وہاں اگر اس وجہ سے تم آرمی سے باہر ہو گئے تو میرے گھر میں بھی داخل نہ ہونا۔ فاروق احمد کو ایسی وارننگ کی اشد ضرورت لگی، باہر سر جھکائے سنتا رہا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور اب مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، کل صبح 8 بجے سے پہلے تم گھر سے دفان ہو گئے ہو۔ غضب خدا کا میرے ہی گھر میں اپنے ہی گھر کی بچیوں پہ شک کر رہا ہے، ایسے انسان کا میں منہ نہ توڑ دوں؟ وہ ابھی تک غصے میں کانپ رہے تھے اور کانپ تو وہاں بھی گیا تھا اپنے باپ کی باتیں سن کر۔ چیک میٹ کا ایسا تھپڑ منہ پر آیا تھا کہ وہ اپنے سارے غم بھول گئے تھے۔ کیڈٹ کالج نے جہلم نے پھر دیکھا کہ کیسے وہاج نے خود کو سنبھالا تھا، کیسے اس نے خود کو غموں کو دریا جہلم میں پھینکا اور ایک بالکل الگ انسان بن کر سامنے آیا۔ اس وقت اس کی عمر 18 سال تھی، لیکن چہرے کی سنجیدگی اور اس کی ذات کا ٹھہراؤ قابل دید تھا۔ وہ پھر سے واپس فرسٹ پوزیشن پر آیا تھا، پھر سے ایک بار اس نے خود کو منوایا تھا۔ اس کی زندگی کا بس ایک ہدف تھا، پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول میں ایڈمیشن۔ وہ دن رات ایک کر کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا۔ اس کے ٹیچرز پر امید تھے کہ وہاج احمد کو ریکمنڈیشن لیٹر ضرور آئے گا، اور وہ گھڑیاں آخرکار آ ہی گئیں جب وہاج احمد نے اپنے باپ کو سرخرو کیا تھا۔ اس کو پی ایم اے کے لیے ریکمنڈ کیا گیا تھا۔ اب زندگی کے میدان کھلا تھا، ہر قدم پہ خود کو منوانا عزم۔ جس دن وہ پاس آؤٹ کر کے پی ایم اے سے باہر آیا تھا، وہ دن وہاج احمد کی فیملی کے لیے خوشیوں کی بارات لایا تھا۔ پاسنگ آؤٹ سے واپسی پر پی ایم اے کے باہر میجر جنرل انجم کی گاڑی کے پاس اس نے جس خاتون کو دیکھا تھا، آج کے دن وہ عورت آخری بھی ہوتی تو وہ اس کو دیکھنا نہ چاہتا تھا۔ وہ اپنا غم اس وقت پی گیا۔ وہ اب میٹرک والا وہاج نہیں تھا، اس کو خود پہ کمال ضبط تھا، لیکن ایک چیز آج بھی ویسی تھی، عورت کے لیے شک، عورت کے لیے نفرت، عورت ذات کو لے کر انسیکیورٹیز، اور بہت اندر دور کہیں ایک تلخ حقیقت کے وقت آنے پہ سب بدل جاتے ہیں۔ وہ خوش تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہوا۔ اس کے دونوں بہترین دوست ارسلان اور شاہ زین اس کے ساتھ تھے، اور وہ ایک ساتھ پاس آؤٹ ہوئے تھے۔ وہیں کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا جب دور کھڑی مسز انجم کے پاس ایک خوبصورت سی چھوٹی بچی اور ایک لڑکا آ کھڑے ہوئے۔ لڑکا وہاج سے بڑا تھا اور وہ میجر جنرل انجم کی پہلی بیوی کا بیٹا تھا، جبکہ لڑکی تقریباً 12 سال کی تھی۔ وہ نورین انجم کی بیٹی تھی۔ ایک خوب سی دل میں اٹھی تھی۔ 13 سال ہو گئے تھے انہیں بچھڑے ہوئے، اور 13 سالوں میں وہ ایک بار بھی ملنے نہیں آئی تھی۔ وہاج اس 12 سالہ لڑکی کو دیکھتا رہا، آنکھوں میں حسرت سی اٹھی تھی۔ خود پہ قابو پاتا وہ سرخ آنکھیں لیے وہاں سے پلٹنے والا تھا جب مسز انجم کی نظر ان پر پرتپش نظروں کی طرف اٹھی اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ فوجی یونیفارم میں کوئی اتنا حسین اور وجیح لگ سکتا ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بیٹا تھا جو پلٹ کر اب دوسری طرف جا رہا تھا۔ اس کے دوست ساتھ تھے، اندر دادی، بابا اور شمائلہ منتظر تھے۔ مسز انجم کا سکتہ ان کی بیٹی نے توڑا تھا، جو انہیں باپ کی کوئی بات بتا رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے وجود میں جو بے نام سی ہلچل ہوئی تھی، وہ بے چینی ان کے بیٹے نے اپنی طرف متوجہ کر کے خود ختم کر دی تھی۔ 13 سال بعد ہوا ٹاکرا 13 سیکنڈ کا شگاف بھی نہ ڈال سکا۔ وہ عورت واقعی بے حس تھی۔ وہاج احمد کو پہلی کمیشن ملا، جب ملا تو اس کی بطور لیفٹیننٹ پہلی پوسٹنگ کشمیر میں ہوئی، زندگی کی پہلی پوسٹنگ، اور جذبہ خدمت عروج پہ۔ مہینوں بعد گھر کا چکر لگتا۔ آرمی میں آ کر اس کی زندگی بالکل بدل سی گئی تھی۔ پہلے کبھی وہ جو اپنی محرومیوں کو یاد کر لیتا تھا، اب تو وہ بات بھی نہ رہی تھی۔ کشمیر میں 2 سال رہا تھا، اس دوران وہ لیفٹیننٹ سے کیپٹن کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ اس کے بعد اس کی
ISI میں جوائننگ کا سوچ لیا۔ واپس اسلام آباد آ کر وہ اپنے نئے سفر کا آغاز کرنا چاہ رہا تھا۔ جب شمائلہ کی شادی فکس ہو گئی، شمائلہ کی شادی کے بعد گھر میں بس دادی اور بابا رہ گئے۔ وہ وہاج کی شادی کرنا چاہتے تھے اور وہ اس موضوع سے کوسوں دور بھاگتا۔ بابا کہتے تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی اس کا ہدف کچھ اور ہے اور خود بھی اس کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے تھے، تبھی اس کی مان جاتے۔ بظاہر وہ ISI میں نہیں آیا تھا، لیکن در پردہ وہ ایجنسی کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے خفیہ مشنز کا حصہ بن چکا تھا۔ اس کی دوسری پوسٹنگ سیالکوٹ میں ہوئی تھی اور سیالکوٹ پوسٹنگ کے دوران ہی اس کی بہترین کارکردگی کی بدولت وہ میجر کے عہدے پر آیا تھا۔ بہت سی بناعت اب زندگی میں شامل ہو چکی تھی۔ مہینے کے ایک چکر ایبٹ آباد کا بھی لگ جاتا۔ اس دوران شمائلہ کے ہاں فاطمہ ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور دادی اماں بیمار رہنے لگی۔ کیونکہ دادی بیمار تھی تو شمائلہ وہیں وہاج لاج میں ہی مقیم تھی۔ ان دنوں سیالکوٹ بارڈر کے حالات کشیدہ تھے۔ وہاج فیلڈ میں تھا۔ گھر سے مسلسل پیغام آ رہے تھے وہ جتنی جلد ہو سکے واپس آ جاؤ، اور جلدی کر کے بھی وہ جہاں نہیں پا رہا تھا۔ حالات کچھ سنبھلے تو ایک دن کی چھٹی پہ ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہو گیا اور راستے میں ہی شمائلہ کے میسج نے اس کو بہت دیر کے ٹھیک ہوئے زخم ادھیڑ دیے۔ دادی اماں اس کا انتظار کیے بغیر اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزرا تھا۔ بابا اور شمائلہ کو اس نے ہی سنبھالا تھا اور خود وہ نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ معاملات معمول پر آئے تو وہ بابا کو لے کر سیالکوٹ آ گیا تاکہ ان کا دل بہل جائے۔ شمائلہ سسرال جا چکی تھی۔ بابا کو ساتھ لانے سے وہ کچھ مطمئن ہو گیا تھا، لیکن بابا کی طبیعت بھی دن بدن گرنے لگی۔ وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتے تھے اور وہاں ان کی اداسی سمجھ کر انہیں واپس لے آیا۔ وہ ان کے لیے پریشان بھی تھا اور ڈرا ہوا بھی تھا۔ شمائلہ پھر میکے آ گئی۔ اس کا میاں ویسے بھی برطانیہ میں پوسٹڈ تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ بے فکر تھی۔ تب نفیس چند ماہ کا تھا۔ وقت مزید گزرا۔ وہاج کی 2 سال بعد دوبارہ پوسٹنگ مری ہوئی اور اب نزدیک آ گیا تھا تو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ ہر ہفتے گھر کا چکر لگا جاتا۔ شمائلہ وہیں رہتی تھی۔ تب زری 1.5 سال کی تھی جب بابا اور شمائلہ ایک بار پھر اس پہ شادی کا زور ڈالنے لگے اور ہمیشہ کی طرح ٹال مٹول کر جاتا۔ تم آج بھی وہیں ہو، وہاج عورت کی ذات سے دور بھاگنے والے۔ ایک دن وہ چھٹی پہ آیا تو بابا نے اس کو پاس بٹھایا۔ نہیں، میں بدل گیا ہوں، مجھ میں اب ویسی کوئی کمی نہیں۔ وہ میجر وہاج احمد تھا۔ اس کے اندر ایک دنیا تھی جو اس کی دہشت سے واقف تھی۔ اس کا غصہ اگلے کو مشکل میں ڈال دیتا تھا اور ایسا ہی آفیسر تھا جیسے عمومی فوج میں آفیسرز ہوتے ہیں، سخت اور کھردرے، لیکن ان میں اور وہاج میں جو چیز مختلف تھی وہ ان کے دل تھے۔ ان کے دل نفرت اور شک کے زہریلے رنگوں سے رنگ چکا تھا۔ فاروق احمد نے بڑے غور سے اپنے بیٹے کو دیکھا تھا۔ زندگی میں کبھی کسی کو اس کے اعمال سے جج نہ کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو تمہارے ساتھ بہت برا کر چکا ہے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہ کرتا ہو۔ وہ بالکل ایسے ہی اگر کوئی تم سے وفادار ہے تو ضروری نہیں کہ ہر کسی سے مخلص ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی رشتہ مکمل نہیں ہے۔ رشتوں کو مکمل ہم نے کرنا ہوتا ہے، نظر انداز کر کے، معاف کر کے، آگے بڑھ کے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ آج بھی وہ اپنے بیٹے کی تربیت میں مشغول تھے۔ جب باپ تھے، جانتے تھے زبان اور اپنے اعمال سے جتنا مرضی نچوڑ دکھا لے خود کو، اندر دور کہیں آج بھی وہ وہی بچہ تھا جو ماں کے جانے کے بعد اس کو یاد کر کے روتا تھا۔ وہ بہت تحمل سے اس کی زندگی کو اتار چڑھاؤ سمجھاتے اور وہاج خود کو کامیابی کا کریڈٹ بھی باپ کو دیتا کہ وہ نہ ہوتے تو وہ فوج میں کہیں بھی نہ ہوتا۔ اس کی زندگی کے اہم جز تھے۔ میں نے لوگوں کو اور ان کے اعمالوں کو پرکھنا اور تبصرے کرنا کب کا چھوڑ دیا ہے بابا، وہ ہولنے سے ہنس کر بولا۔ بہت اچھی بات ہے میرا بچہ، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو تمہاری زندگی میں آئے گی تو اس کو کس نظر سے دیکھنے والے ہو۔ وہ شریر ہوئے تو وہ چپ رہا۔ اس پہ میرا حق ہوگا بابا، میں اس کی پوری زندگی کو دیکھنے کا، کھوجنے کا حق رکھوں گا۔ اس بارے میں آپ کو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ وہ اپنے ارادے ظاہر کر گیا، مطلب بہت دیکھ بھال کی لڑکی ڈھونڈنی پڑے گی۔ وہ مسلسل مسکرا رہے تھے۔ وہاج نے باپ کی نظروں میں دیکھا۔ میں ابھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب آپ ابھی اس طرح کے کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں اپنا کام کرتا ہوں، تم خود کو تیار کرو، لیکن میں اب زیادہ دیر نہیں کروں گا۔ اکلوتا بیٹا ہے، اس کے سر پر صحرا دیکھنا میرا خواب ہے اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اس کا ہاتھ تھپ تھپا کے بولے۔ لیکن بابا، وہاج اپنی جگہ پہ پہلو بدلتا کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن فاروق احمد نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ نکاح سنت ہے میرا بچہ، زندگی گزارنے کے لیے کسی ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے جو ہر دکھ سکھ کا ساتھی ہو۔ ویسے بھی 25 کے ہونے والے ہو، تم اپنا مائنڈ بنا لو، یہ نیک کام
جلد سر انجام دینا چاہتا ہوں۔ ہاں اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتا دو۔ سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے آخر میں ایک بار پھر مسکرائے۔ وہاں لب نیچے بیٹھا رہا لیکن دل کی دھڑکن حد سے سوا ہونے لگی، ماتھے میں پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ سوچ ہی اس کی زندگی بھر کے لیے کسی عورت کو اپنانا ہے اس کو گھبراہٹ کا شکار کر دیتی تھی۔ وہ خود پہ قابو پانا اچھے سے جانتا تھا لیکن باپ کے سامنے وہ خود کو پردہ نہ رکھ سکا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اب ایموشنلی بہت مضبوط ہے وہ، تو آج پتہ چلا کہ اندر سے وہ وہی ہے، رشتوں کے ٹوٹنے سے، ان سے جدا ہونے کا سوچ کر خوفزدہ ہو جانے والا۔ اتنا کیوں ڈرتے ہو آج؟ اپنے رب سے اچھی امید رکھو، اپنے نصیب کی دعا کیا کرو۔ ہم انسان جب کوئی کام پڑتا ہے تبھی دعا مانگتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے اچھے نصیب اور پرامن زندگی کی دعا ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، چاہے شادی آج ہو یا 4 سال بعد۔ پرامن، پرسکون، پرخلوص نیت اور سور ازواجی زندگی کے لیے ابھی سے دعا کیا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو کہ جو بھی ہو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس طرح خود کو بے بس نہ کرو، تم تو فوجی جوان ہو۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر اٹھ گئے لیکن وہ وہیں بیٹھا رہا۔ یا اللہ مجھ پر اپنا رحم کرنا، میں اس قابل نہیں کہ کوئی بھی جذباتی دھچکا برداشت کر سکوں۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ فاروق احمد کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ شمائلہ ان کے پاس تھی اور وہ آج 2 دن پہلے ہی واپس گیا تھا۔ وہ جلدی واپس آنا چاہتا تھا لیکن وقت نے مہلت نہ دی۔ وہ ڈیوٹی سے واپس جا رہا تھا جب گھر کے کسی ملازم نے کال کی تھی۔ وہ رات وحاج احمد کے لیے ایک سزا بن کر اتری تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بابا اس سے ملے بغیر چلے جاتے۔ اس کا یہ خوف ایک دم سامنے آیا تھا کہ لوگ اس کو چھوڑ جاتے ہیں، لیکن قسمت کے معاملات میں کوئی کیا کہہ بابا کی آخری کال، آخری وائس، آخری میسج، یہ سب اس کا اثاثہ تھے۔ اس کو زندگی میں سب سے زیادہ محبت اپنے باپ سے تھی۔ باپ کے بغیر جینے کا تصور جان لیوا تھا اور وہ ان کی بغیر بس زندگی گزارنے لگا۔ وہ فوج میں تھا جہاں خود کو مضبوط رکھنے سے کام چلتا تھا لیکن وہ ایک عام انسان کی طرح یہ غم بنانا چاہتا تھا۔ اپنے ہیڈ کی کال پر وحاج نے ڈیوٹی واپس جوائن کی تھی جبکہ وہ کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جانا چاہتا تھا۔ شمائلہ اپنے شوہر کے پاس برطانیہ چلی گئی اور وحاج وہاں ملازموں کو سپرد کر کے وحاج احمد واپس چلا گیا، لیکن اب اس کی کوشش تھی کہ اس بار اس کی پوسٹنگ ایبٹ آباد ہو جائے، اور 8 ماہ بعد وہ اپنے شہر واپس آ گیا۔ وحاج احمد کی زندگی پرسکون سی بس آرمی کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ بابا کی ڈیتھ کے بعد تو اس نے سختی سے شمائلہ کو شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ بھی برطانیہ چلی گئی تو یہ موضوع پھر دہرایا ہی نہ گیا۔ اس کو چھوٹی بیٹی تب 4 سال کی تھی جب وہ دوبارہ پاکستان آئی، اور تب بھی اس نے وحاج کو پریشرائز کرنا چاہا لیکن ان دنوں وہ ضرب عصب میں اتنا مصروف تھا کہ شمائلہ خود ہی اپنے مطالبے سے پیچھے ہو گئی۔ یوں ہی کچھ سال پھر گزر گئے مگر اب کی بار شمائلہ فل فارم میں آ چکی تھی۔ ویسے بھی وہ جلد ہی کچھ عرصے کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہی تھی تو اس کا پہلا مشن وحاج احمد کی شادی تھا۔ میری آزادی کی دشمن ہے، اب وہ ٹالنے کے لیے کہہ دیتا، بالکل بہت بڑی والی۔ وہ تنگ آ کر کہتی، نہ کریں آپا، وہ بس کسی طرح اس موضوع کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، وہ بیچاری انتظار کر رہی ہوگی کہ کب سیاں جی آئیں اور آ کر لے جائیں، اور یہی سیاں جی کو دیکھو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیوں اپنی ولی کو کنوارا رکھنا چاہتے ہو؟ کیوں اس کے ماں باپ کو پریشان کر رہے ہو؟ وہ بھی کہتی ہوگی کہ پتہ نہیں میرا داماد کدھر گم ہے، نظر ہی نہیں آتا۔ شمائلہ کے انداز الحد سنجیدہ تھا۔ وحاج نے فون کان سے ہٹا کر نمبر دیکھا۔ آر یو شیور آپا؟ وہ حیران تھا۔ آئی ایم ڈیم شیور۔ وہ کیوں پیچھے رہتی؟ اللہ ہی معاف کرے، وہ سر جھٹک دیتا۔ آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور وحاج احمد باہر لان میں مالی سے کام کروا رہا تھا۔ 1-2 دن تک شمائلہ آنے والی تھی اور اس کو آنے کی تیاریوں میں ہی مصروف تھا۔ گھر کے بہت سے رینوویشن کے کام جو اس کی لاپرواہی کی وجہ سے لٹکے ہوئے تھے وہ اب انہیں بھی مکمل کروا رہا تھا۔ کام ختم کروا کے وہ فریش ہونے چل دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب دروازہ بجایا گیا۔ آ جائے، روبرو انداز میں اجازت دی گئی۔ سر آپ سے ملنے کوئی خاتون آئی ہیں، گارڈ بتا رہا تھا، اور وحاج حیرت میں پڑا، سوچنے لگا کون ہے جو اس کے گھر تک آ گئی ہے۔ ڈائننگ روم میں بیٹھا ہوں، میں آ رہا ہوں۔ وہ سر ہلاتا چلا گیا۔ وہ گارڈ فاروق احمد کی وفات کے کچھ عرصے پہلے رکھا گیا تھا۔ وحاج کب بند کرتا ڈائننگ روم میں داخل ہوا، سامنے کھڑی خاتون کو دیکھ کر اس کو زمین اور آسمان گھومتے لگے تھے۔ وہ اتنا شاکڈ ہوا تھا کہ کب بند کرتے ہاتھ وہیں ساکت ہو گئے تھے۔ وہ بھی گمان میں نہ رہا کہ آیا سانس چل بھی رہی ہے کہ نہیں۔ سامنے نورین انجم کھڑی تھی،
جب وہ قدم قدم چلتی اس تک آئیں، وحاج کی نسبت بہت جلد سنبھل گئی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے وحاج کے گال کو چھونا چاہا اور وہیں وحاج کا سکتا ٹوٹا تھا۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹا۔ آخرکار 20 سالوں بعد آپ کو میری یاد آ ہی گئی، وہ کسی خوف کے سے انداز میں بولا تھا۔ میں بھولی ہی کب تھی، وہ تو زندگی کی بیڑیاں تھیں جو مجھے بندھ گئی۔ وہ آواز زکام زدہ تھی۔ آپ سے زیادہ آپ کو جانتا ہوں، بتایا مسز انجم اپنی آمد کا مقصد۔ وہ اب سنبھل چکا تھا، لہجہ سرد ہو گیا، لیکن آنکھوں میں ماضی کی کرچیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں اپنی اولاد سے ملنے آئی ہوں۔ وہ آواز پست تھی۔ وحاج نے بیٹھنے کو بھی نہیں کہا۔ آپ کی اولاد؟ اس جملے کی وضاحت کر سکتی ہیں؟ کوئی حق رکھتی ہیں آپ یہ کہنے کا؟ الفاظ اولاد لفظ کے مفہوم سے واقف ہیں کہ آپ؟ آنکھوں میں تمسخر امڑ آیا تھا۔ میں مانتی ہوں کہ کسی چیز کی حقدار نہیں ہوں، لیکن پھر بھی چلی آئی ہوں۔ میرے لیے یہی بہت ہے کہ تمہیں دیکھ لیا، تم نے پہچان لیا۔ اب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وحاج نے سر جھٹکا۔ اور کچھ بیگانگی کی حد تھی جو وہ دکھا رہا تھا۔ ایسے تو نہ پیش آؤ۔ اب کی بار آنکھوں میں آنسو پھسلا تھا۔ سامنے کھڑا شخص تو پتھر تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیسے آنکھوں میں درد جاگ گیا تھا۔ میری ساری زندگی خسارے میں ڈال دی آپ نے، اور اب کہتی ہیں ایسے نہ پیش آؤں۔ اب کی بار آواز میں غم جاگا تھا۔ نورین کچھ کہنے لگی، جب وحاج کا موبائل بول اٹھا۔ وہ ایک نظر اس کو دیکھتے کال اٹھاتا نکل گیا۔ مسز انجم وہیں کھڑی رہ گئی۔ 2 منٹ بعد ہی گارڈ اندر آیا۔ میڈم سر کہہ رہے ہیں کہ آپ جا سکتی ہیں، وہ مؤدب سا بولا۔ نورین کے چہرے پر سایہ لہرایا تھا۔ وہ کہاں گیا ہے؟ گاڑی لے کر نکل گئے ہیں۔ وہ سر ہلاتی ہینڈ بیگ پکڑتی خود بھی نکل گئی۔ مسز انجم کی گاڑی جیسے ہی اس روڈ سے نکلی، بائیں جانب سے وحاج کی گاڑی نکل کر اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ ان کی وجہ سے نکلا تھا، صرف اور صرف انہیں بھیجنے کو، ورنہ دل تو رونے کو چاہ رہا تھا۔ گارڈ نے سر کو دوبارہ آتے دیکھا تو حیران ہوا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ اچھی خاصی تشویش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ سرخ انگارہ آنکھیں اور ضبط کی انتہاؤں کو چھوتا سرخ چہرہ۔ یہ وہ وقت تھا جب وحاج احمد کے اندر چھپ کر بیٹھا شخص باہر آیا تھا، جب اس نے خود پہ قابو کھونا شروع کیا تھا، جب کہیں بس نہیں چلتا تھا تو وہ چیزیں توڑ کر اندر کی وحشت کو ختم کرتا تھا۔ کوئی بھی ایک دم سے نہیں بدلتا، رویے بدلتے ہیں، احساسات بدلتے ہیں، انسانوں کے اصل چہرے سامنے آتے ہیں، ذہنی سکون رخصت ہو جاتا ہے، ضبط کی تامیں چھوڑتی ہیں، اندر کی وحشت پورے بدن میں آگ لگاتی ہے، اور پھر انسان بدلتا چلا جاتا ہے، اور لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ شمائلہ پاکستان آ چکی تھی، اور آج کل وہ وحاج لاج میں ہی رہ رہی تھی۔ واپس آ کر وہ پرجوش تھی کہ اب اس کی بار تو بس بھائی کو دلہن آ ہی جائے گی، وہ طے کر چکی تھی، لیکن جب سے وہ آئی تھی اس کو وحاج بدلا سا لگ رہا تھا، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا تھا، اچانک بننے والے پھول پہ وہ بری طرح گڑبڑا جاتا، اکثر باتوں پر ٹھٹک جاتا۔ اس دن تو شمائلہ سخت الجھ گئی۔ جب وہ بچوں کو گھما کے واپس آئے تو گھر کے قریب پہنچ کر وحاج بری طرح غصے میں نظر آیا، جبکہ کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ مسز انجم کو میرا پیغام دو کہ صبح میرے آفس میں مجھ سے ملے۔ دانیال کو آرڈر کر کے وہ خود کو نارمل کرنے لگا تھا۔ جب شمائلہ آ گئی، تمہیں کیا ہوا؟ بہت عجیب بیہیو کر رہے ہو، وہ الجھن لیے بولی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس کام کا برڈن ہے۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا تھا۔ اللہ کرے یہی وجہ ہو۔ خیر مجھے ڈرائیور چاہیے، زری کو لے کے جانا ہے۔ وہ موضوع بدل گئی۔ خیریت؟ کہاں لے کے جانا ہے؟ پارلر، بال کٹوانے؟ وہ موبائل پہ مصروف بولی۔ ایکسکیوز می مس، خبردار جو میری بیٹی کے بالوں کو ہاتھ لگایا۔ کیا مطلب؟ اتنے لمبے بال ہو گئے ہیں، ہونے دیں، سوٹ کرتے ہیں، لیکن کٹوانے کا سوچنا بھی نہیں، لڑائی کر لوں گا۔ وہ سختی سے بولتا چلا گیا۔ پیچھے شمائلہ نے ماتھا پیٹ لیا۔ میجر وحاج کو آفس کا ماحول بے حد گھمبیر ہو چکا تھا۔ کانچ کی میز کی دوسری جانب مسز انجم بیٹھی ہوئی، گو کہ آج بھی وحاج نے انہیں دیکھنے بیٹھنے کا نہیں کہا تھا، لیکن وہ خود ہی نشست سنبھال گئی تھی۔ وحاج آنکھوں میں ڈھیروں خفگی اور سر تاثرات لیے ان کو گھور رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں تھا آپ چاہتی کیا ہے؟ میں آپ کی جذباتی میسیجز اگنور کرتا ہوں تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ دوبارہ میرے گھر آ جائیں۔ کیوں میری ضبط کو آزما رہی ہوں؟ سخت اکتایا لگ رہا تھا۔ میں خود کو آزما کر تھک گئی ہوں، اب نہیں روک سکتی۔ وہ مسکرا کر بولی، واٹ ایور، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، آپ خدا کے لیے مجھے بخش دیں، میں نہیں چاہتا آپ سے ملنا یا آپ کو دیکھنا، مجھے اپنی محرومیاں یاد آنے لگتی ہیں۔ ٹیبل پر ہاتھ مار کر کہا گیا، جن کی محرومیاں ملی ہو دوسروں کو محروم نہیں رکھتے۔ اب کی بار آواز اداس تھی۔ جو بھی ہے، لیکن میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اب آپ گھر نہیں آئیں گی، میری بہن آ چکی ہے اور میں نہیں چاہتا وہ اپسیٹ ہو۔ اس کی بات پر مسز انجم چوکی تھی، پھر تھیکا سا ہنس دی۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ، گھر نہیں آؤں گی تو مجھ سے خود سے ملنے دو گے، میری کالز پک کرو گے؟ وحاج حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ امیزنگ بلیک میل کر رہی ہیں وہ، جو بھی سمجھو۔ تب ان کو اس کی تڑپ کا پتہ مل گیا تھا۔ کمال، وہ ہاتھ
جھلا کر بولا، پھر اٹھ کر اپنا اضطراب کم کرنے کو ٹہلنے لگا۔ اب میں چلتی ہوں، اگلی دفعہ تمہاری بہن کو ساتھ لاؤں گی۔ وہاج نے شاکڈ انداز میں انہیں دیکھا۔ نازیہ نہ ہمیں تم سے ملنے کی بہت خواہش ہے۔ اس کو وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ایک منٹ، اس کے اندر ایک آگ لگی تھی۔ میری بہن صرف شمائلہ ہے، صرف شمائلہ، مائنڈ اٹ۔ آنکھیں لال ہوتی تھیں۔ اوکے اوکے، ٹیک اٹ ایزی، اللہ حافظ، وہ ہاتھ اٹھا کر کہتی چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی وہاج نے سارا غصہ سامنے میز پر پڑی چیزوں کو نیچے پھینک کر اتارا تھا۔ مسز انجم کیا چاہتی تھی وہاج ابھی تک جان نہ پایا تھا، لیکن وہ ان کا خود سے ملنا شمائلہ سے چھپانا چاہتا تھا۔ پہلے تو وہ اس سے میسیجز اور کالز پہ رابطہ رکھتی تھی، لیکن پھر وہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آئی۔ یہ ان دنوں کی بات تھی جب شمائلہ واپس اپنے سسرال گئی تھی اور اس کو گھر لے کر آئی تھی۔ آنے سے پہلے وہاج کو کسی سرپرائز کا بھی بتایا تھا۔ وہاج لاکھ منع کرتا، لیکن مسز انجم کو وہاج خود ہی تڑپ کو پتہ دے چکا تھا اور آرام سے شمائلہ کا حوالہ دے دیتی۔ مسز انجم ایک چالاک خاتون تھی، اگلے انسان کے جذبات سے اچھی طرح کھیل لیتی تھی، اور اب بھی وہ بغیر سوچے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اس دن موسم عجیب اداسی کھلی تھی۔ اندر جاتی جنوری کی شامیں پہلے سے زیادہ اداس دکھتی تھی۔ وہاج اپنی ڈائننگ روم میں بیٹھا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ آنکھیں بے تاثر تھی، لیکن اندر ایک عجیب جنگ چھڑ چکی تھی۔ آخر وہ کیوں اس عورت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا جس سے اس کو شدید نفرت بھی تھی؟ کیا بچپن کی محبت آج بھی موجود تھی؟ وہاج نے دل کو ٹٹولا، لیکن وہ بھی خاموش ہی رہا۔ تو کیا اپنی حسرتیں پوری کر رہا ہوں؟ بچپن کی محرومیاں جو تب نہ پوری ہوئی، ان کے نزدیک رہنے کی خواہش، دل اب اداس رہنے لگا تھا۔ آنکھوں کی سرخی بڑھتی گئی تھی۔ وہاج احمد، تم تو بڑے چھوٹے دل کے نکلے۔ کیا بس اتنی ہی ہمت تھی؟ اس نے پہلے وہ خود کو کٹہرے میں کھڑا کر لیتا۔ دروازے کے پاس آہٹ ہوئی، وہ اپنی شال کو درست کرتا۔ وہ پلٹا اور ساکت رہ گیا۔ سامنے 21-22 سال کی خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ مسئلہ وہ لڑکی نہیں بلکہ اس کی لڑکی کی آنکھیں تھی۔ بالکل وہ آنکھیں وہاج کی آنکھیں تھی، بادامی آنکھیں۔ وہاج کا دل بری طرح دھڑکا تھا۔ اس کی اور شمائلہ کی آنکھیں اپنے باپ پہ تھیں، اور یہ سب کہتے تھے۔ وہاج مضبوط اعصاب کا نہ ہوتا تو چکرا جاتا۔ دل ہی دل میں دعا کرتا۔ وہ مسز انجم کی طرف پلٹا۔